بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ درس ہے مشکاۃ المصابیح میں کتاب الرقاق کا باب ہے باب البکاء والخوف۔ اس باب کی اکثر حدیثیں ہم گزشتہ درس میں پڑھ چکے ہیں، آخری دو حدیثیں باقی ہیں، ان کو پڑھتے ہیں۔ اس باب کی پہلی فصل کی آخری دو حدیثیں باقی ہیں، پھر اس کے بعد دوسری فصل شروع ہو جائے گی۔ یقول المؤلف رحمہ اللہ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انزل اللہ بقوم عذابا اصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على اعمالهم متفق علیہ۔ روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا انزل اللہ بقوم عذابا، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب نازل کرتا ہے، کسی قوم پر اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی عذاب آئے، سیلاب آئے، زلزلہ آئے، کوئی اور بیماری وبا کوئی آئے وغیرہ، اصاب العذاب من كان فيهم، عذاب لاحق ہوتا ہے ان سب کو جو ان کے بیچ ہوتے ہیں۔ قوم میں جو لوگ ہوتے ہیں، اچھے برے نیک ہیں بد، سب لوگوں پر عذاب آتا ہے۔ جب عذاب آتا ہے تو سب لوگوں پر عذاب آتا ہے۔ ایسا نہیں کہ قوم میں سے بستی میں سے چن چن کر کے صرف گنہگاروں پر عذاب آتا ہو، سب لوگوں پہ عذاب آتا ہے، چاہے اچھے ہوں یا برے ہوں، نیک ہوں یا بد ہوں، مشرک ہوں یا مومن ہوں موحد ہوں، سب پر جب عذاب آتا ہے تو سب پر ہی آتا ہے۔ ثم بعثوا علی اعمالہم، پھر یہ سب لوگ جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن، یہ اپنے اعمال پر اٹھائے جائیں گے۔ مطلب جیسے جس نے اعمال کیے، ان اعمال کی بنیاد پر ان کا قیامت کے دن دوبارہ اٹھایا جانا اسی بنیاد پر ہوگا۔ مطلب قبر سے جب انسان دوبارہ اٹھے گا، پھر ابھی ہم نے تفسیر میں پڑھا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں، خبتی وہ مجنون اور پاگل کی طرح، جیسے شیطان نے انہیں پاگل کر دیا ہو، ویسے وہ لوگ قبروں سے اٹھیں گے۔ چونکہ سود کھاتے ہیں اس لیے ان کے سود کی وجہ سے ان کا جو قیامت کے دن جو انجام ہوگا وہ اس طرح سے اٹھیں گے۔ اب سود کھانے والے لوگ بھی بستی میں سب پر عذاب نازل ہوا تو سود والے اس طرح سے اٹھیں گے گویا شیطان نے ان کو خبتی کر دیا ہے۔ لیکن جو لوگ نیک ہیں، اچھے اعمال کرنے والے ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، تو وہ اپنے اعمال کے حساب سے قبر سے اٹھیں گے اور میدان محشر کی طرف سب دوڑیں گے۔ جو لوگ جو ہیں نیک لوگ ہیں وہ جلدی سے پہنچ جائیں گے، برے لوگ بد لوگ وہ جو ہے گھسٹتے پسٹتے پریشان ہوتے ہوئے بہت ہی مشکلات سے وہاں پہنچیں گے، پھر وہاں بھی پریشان ہوں گے وغیرہ۔ تو یہ انسان جیسا عمل کرتا ہے، جس عمل پر پھر اس کا خاتمہ ہوتا ہے، اسی عمل پر اس کا انجام ہوگا۔ دوسری روایت میں آتا ہے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خواتین پر ہے۔ مطلب جیسے عمل پر انسان کا خاتمہ ہوگا اسی عمل پر انسان کو اٹھایا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان بسا اوقات جو ہے زندگی بھر برے کام کرتا رہتا ہے، لیکن مرنے سے پہلے وہ نیک کام کرنے لگتا ہے اور اس نیک کام کی وجہ سے اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اس لیے حسنات نے اس کے سیئات کو مٹا دیا، اور انما الاعمال بالخواتیم کے تحت اس کا جو ہے خاتمہ اچھے کام پر ہوا ہے، حسن خاتمہ ہوا ہے۔ اور بسا اوقات انسان نیک کام کرتا رہتا ہے اور پھر آخری وقت میں برے کام کرتا ہے، برے کام پر اس کی موت ہو جاتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ چلو برے کام کر لوں، توبہ کر لوں گا، لیکن توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس حدیث میں اور یہ معنی کی جو حدیثیں میں نے پڑھی ہیں، ان سے مداومت اچھے اعمال پر مداومت اور ہمیشگی برتنی چاہیے۔
اچھے اعمال ہمیشہ انسان کو کرتے رہنا چاہیے، ایسا نہیں کہ یہ سوچے کہ چلو آج گناہ کر لوں اور پھر بعد میں کل توبہ کر لوں گا، ایسا نہیں، پتہ نہیں کل تک وہ زندہ رہے، توبہ کرنے کی توفیق ملے یا نہ ملے، تو اس لیے ہمیشہ انسان کو نیک اعمال کرتے رہنا چاہیے، پتہ نہیں کس حالت میں کب کس وقت موت آ جائے، کس حالت میں کب کس وقت موت آ جائے انسان کو نہیں پتہ، اس لیے اسے کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیشہ وہ نیک حالت میں رہے، اچھے اعمال کی حالت میں رہے، اس لیے کہ کب موت آ جائے، کب مصیبت آ جائے، کب اللہ کا عذاب آ جائے، کب پکڑ ہو جائے نہیں پتہ، اس لیے اچھی حالت میں پکڑ ہو، اچھی حالت میں کوئی مصیبت پریشانی آئے، اچھی حالت میں انسان رہے کہ اس حالت میں اس کی موت آئے تو یہ حسن خاتمہ کی علامت ہے، اور قیامت کے دن اچھے اعمال پر وہ اٹھایا جائے گا۔ ایسے ہی اس کی بہت ساری مثالیں شریعت میں ہیں کہ جو آدمی شہید ہو جاتا ہے تو شہید آدمی کو اس کو غسل نہیں دیا جاتا، اس کو کفن بھی نہیں دیا جاتا، اس کے لباس میں کپڑے میں اس کو جو ہے دفن کر دیا جاتا ہے، تو قیامت کے دن وہ اسی حالت میں کھڑا ہوگا کہ اللہ کی راہ میں گویا وہ اللہ کی راہ میں اپنی جان نچھاور کر کے آیا ہے۔ ایسے ہی جو لوگ حج میں حالت احرام میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو بھی جو ہے کفن نہیں دیا جاتا، اسی احرام ہی کی حالت میں ان کو جو ہے دفن کیا جاتا ہے کہ وہ بھی قیامت کے دن اسی حالت میں کھڑے ہوں گے، اللہ میں تیرے راستے میں نکلا تھا، تیرے گھر کی زیارت کے لیے نکلا تھا، حج کے لیے نکلا تھا، اور ویسے ہی حج میں میری موت ہوئی، وفات ہوئی، تو وہ بھی اس حالت میں اٹھے گا۔ تو یہ سب نصوص اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ انما الاعمال بالخواتیم، اور ایسے ہی یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، جیسا اگلی روایت میں ہے کہ ہر بندہ جس پر اس کی موت ہوتی ہے اسی پر وہ مبعوث یعنی دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اگلی روایت میں اسی معنی کی من جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبعث کل عبد علی ما مات علیہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یبعث اٹھایا جائے گا کل عبد ہر بندہ علی ما مات علیہ اسی عمل پر جس عمل پر اس کی موت ہوئی، اچھے عمل پر موت ہوئی یا برے عمل پر اس کی موت ہوئی، جس عمل پہ بھی انسان کی موت ہوگی اسی عمل پر اس کا دوبارہ اٹھایا جانا، دوبارہ زندہ کیا جانا ہوگا، مطلب دوبارہ جب زندہ ہوگا، دوبارہ جب اٹھے گا تو اس کے اسی عمل کا اعتبار ہوگا جو اس نے آخر میں کیا۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، تو مطلب اس آخری عمل کا بہت زیادہ اثر ہوگا۔ بس اوقات ایسا کہ انسان زندگی بھر اچھے عمل کرتا رہتا ہے اور موت سے پہلے آخر میں مطلب کوئی اس نے چھوٹا موٹا گناہ کر لیا ہے تو کیا اس کی نیکیوں کا شمار نہیں ہوگا؟ جو گزشتہ نیکیاں ہیں ان سب نیکیوں کا شمار ہوگا، لیکن جس وقت وہ کھڑا ہوگا اس کی بعثت یا دوبارہ اٹھایا جائے گا، اس وقت ایسی حالت ہوگی، پھر اس کے بعد میں نامہ اعمال کا وزن ہوگا، پھر جیسے اگر اچھے اعمال زیادہ ہیں یا برے اعمال کم ہیں تو پھر اس کا جو ہے مطلب جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی، لیکن اس کو پریشانی تو ہوگی برے عمل پر خاتمہ ہونے کی وجہ سے، یا یہ کہ برے عمل پر خاتمے سے مراد ایسا برا عمل ہے جو شرک، کفر، نفاق یا کبائر گناہ کی نوعیت کا ہے، مطلب شرک، کفر اور اس جیسی نوعیت کا ہے تو شرک، کفر کی وجہ سے اچھے عمل سب برباد ہو جاتے ہیں، تو اس لیے یہ بہت ہی سنگین اور خطرناک ہے کہ آدمی کی موت شرک، کفر، نفاق جیسے عمل پر ہو، اور ایسے اگر کبیرہ گناہ پر اس کی موت ہوتی ہے، بڑے گناہ پر، تو کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں کبیرہ گناہ اگر اس کی مطلب نیکیاں زیادہ بہت زیادہ نہیں ہوئی گناہ ہیں اور گناہ کم نہیں ہوئے تو پھر اس کے لیے بھی حالت جو ہے بہت ہی سنگین اور خطرناک ہو سکتی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اسے معاف نہیں کیا تو پھر جہنم اس کو جانا پڑے گا، جہنم میں سزا بھگتنی پڑے گی، تو اس لیے یہ اعمال انسان کو ہمیشہ اس چیز کی فکر میں رہنا چاہیے کہ پتہ نہیں موت کس وقت آ جائے، کب جو ہے موت کا فرشتہ آ کر پکڑ لے، اس لیے ہمیشہ انسان کو نیک اعمال کرتے رہنا چاہیے، برائیوں سے، گناہوں سے انسان کو بچنا چاہیے۔ ان روایتوں کا باب سے کیا تعلق ہے؟ باب البکا ہے، باب ہے باب البکاء والخوف ہے، تو یہاں پر یہ جو خوف والی بات ہے اس کا، اس لفظ کا ان احادیث سے جو ہے
تعلق ہے کہ انسان کو ہمیشہ اپنے رب سے ڈرتے رہنا چاہیے، ڈر کر کے اللہ سے، اللہ کے عقاب سے، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی سزا سے ڈر کر کے اسے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ گناہوں سے بچے گا، نیک کام کرے گا تو نیک کام پر اس کی قیامت کے دن وہ اللہ کے سامنے اٹھے گا۔ اگلی جو فصل ہے اس فصل کی جی شیخ میں بول رہا ہوں کہ شہیدوں کو قیامت کے دن اس کا اصلی اصل میں کیوں اٹھایا جائے گا، مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے، یہ شرف کی بات ہوگی، اسی حالت میں وہ اٹھیں گے قیامت کے دن، سب لوگ ہوں گے، اگلے پچھلے سب لوگ ہوں گے، تو یہ لوگ جو ہوں گے تو باقی جو لوگ آئیں گے، کوئی اپنی دنیا کماتے ہوئے دنیا سے گیا ہے، کوئی گناہ کرتے ہوئے گیا، کوئی کچھ کرتے گیا، یہ ایک نیک کام کرتے ہوئے کہ میں اللہ میں اس قدر تیرا مطیع اور فرما بردار تھا کہ میں نے اپنی جان تک نچھاور کر دی، تو اسی حالت میں اللہ اس کو سب کے سامنے اٹھائے گا، مطلب دیکھو یہ میرا کتنا اچھا بندہ ہے، کتنا مطیع اور فرما بردار، اس نے جان تک نچھاور کر دی، اپنا خون اس نے بہا دیا میرے راستے میں، تو سب کے سامنے اس کا عمل جو ہے ظاہر ہوگا وہاں پر، اور پھر اس کی جو تکریم ہوگی، اس کے لیے جو نعمتیں ہوں گی، تو لوگ واقعی کہیں گے واقعی اس نے اپنی جان گنوائی تھی، یہ واقعی ان نعمتوں کا مستحق ہے، ہمیں یہ نعمت نہیں مل رہی، اس کو یہ نعمت مل رہی ہے، تو سب کے سامنے اس کے لیے اس کی عزت اور تکریم اور یہ ایک طرح کی نعمت ہوگی، اور دوسرے لوگوں کو بھی احساس ہوگا کہ کاش کہ ہم لوگ بھی ایسے آتے ہیں۔ تو بہرحال مقصد اس کی عزت اور تکریم ہے۔ اسے جو قیامت کے دن وہ لوگ تو نہیں دیکھیں گے، کوئی کسی کی طرف سے نہیں دیکھیں، کیونکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث ہے نا، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے دن سب لوگ بے گئے کپڑے کو اٹھیں گے، جی تو جی انہوں نے کہا کہ کیا کوئی کسی کی طرف نہیں دے گا؟ کہا تھا کہ نہیں۔ دیکھیے قیامت کے دن جو مختلف قیامت کا دن 50,000 سال کا یا 1,000 سال کا قیامت کے دن، جیسے دونوں طرح کے نصوص موجود ہیں، کسی کے لیے 50,000 سال کا ہوگا، کسی کے لیے 1,000 سال کا، کسی کے لیے اور کم ہوگا، تو یہ مختلف حالتیں ہوں گی۔ جب انسان قبر سے کھڑا ہوگا اس وقت وہ بھاگے گا تو وہ ایک پریشانی کی حالت ہوگی، پھر آگے جائے گا میدان محشر، حساب و کتاب سب ہوں گے، تو وہاں پر جو ہے سب بہت سی حالتیں ایسی آئیں گی، پھر انسان جو ہے انسان کو دیکھے گا، انسان کے اعمال کو دیکھے گا، تو یہ مختلف حالتیں ہیں، مختلف حالتیں۔ ابھی ہمارا جو دماغ ہے، ہماری جو سوچنے کی صلاحیت ہے، ابھی کوئی برہنہ دیکھ جائے تو فوراً نگاہ ادھر جائے گی، لیکن اس وقت جو سوچنے کی حالت ہوگی، وہاں جو ایک فکر ہوگی، تو وہاں اس فکر کی وجہ سے انسان وہاں نہیں دیکھے گا، انسان کو اگر دیکھنے کا موقع ہوگا تو بہت اس کو فرصت ملے گی، اگر کچھ فکر مند کم ہوا تو انسان کے چہرے کو دیکھے گا، یا اس کے مطلب اس چیز کو نہیں دیکھے گا، وہاں سوچے گا ہی نہیں اس چیز کی طرف۔ بات سمجھ میں؟ مختلف حالتیں ہوں گی قیامت کے دن، مطلب ایک دن ایسا آج کے دن کی طرح نہیں، ایک ہی دن ایک ہی جیسی حالت ہے، اس میں مختلف کیفیات ہیں، مختلف اس کے اوقات ہیں، مختلف طرح کی انسان کی کیفیت ہوگی، بدلے گی، تو یہ جہاں اس طرح کے نصوص میں مفہوم میں آپ کو تضاد معلوم ہو تو اس کو اسی پر محمول کرتے ہیں کہ قیامت کے دن مختلف بہت لمبا دن ہوگا، اور مختلف قسم کی انسان کی کیفیت اور حالت ہوگی، کبھی کچھ ہوگا کبھی کچھ ہوگا۔ جیسے اللہ تعالیٰ دیکھے گا نہیں یعنی نظر کرم سے نہیں دیکھے گا، تو مطلب پھر ان کا حساب و کتاب کیسے لے گا؟ مطلب دیکھے گا اللہ تعالیٰ، جیسے لا ينظر اللہ الی من جر ثوبہ خیالا، جس نے اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکایا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھے گا نہیں، مطلب نظر کرم سے، رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا، دیکھے گا نہیں تو حساب و کتاب کیسے لے گا؟ بغیر دیکھے بھی حساب و کتاب لے سکتے ہیں، لیکن نہ دیکھنے کا مطلب یہی ہے کہ نظر کرم سے نہیں دیکھے گا، یا ایک ایک خاص وقت میں جس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کرم فرمائے گا اس وقت ان کو نہیں دیکھے گا۔ تو یہ مختلف حالتیں ہیں جو قیامت کے دن کے حوال کو بیان کرتی ہیں۔ جی ہم نے جو پڑھا تھی کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا انزل اللہ بقوم عذابا اصاب العذاب من كان فيهم، جی تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ تو کفار مشرکین اور گناہ گاروں پہ اللہ تعالیٰ عذاب کو نازل فرمائے گا، لیکن جو
मोतिया और क्षमा बरदार होंगे वो भी उसमें शामिल रहेंगे। जी तो ऐसा क्यों है शेख? ऐसा भी तो अल्लाह जी, ताला बहुत तो अच्छा सवाल आपने किया है। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर है, तो अल्लाह ताला तो जी हो सकता है उसको। बेशक, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। ये जो अज़ाब नाजिल होते हैं, जो अज़ाब नाजिल होते हैं, इसके बहुत सारे मकासद और हिकमतें होती हैं। अज़ाब, मुसीबतें और परेशानियाँ जो आती हैं, इनकी बहुत सारी हिकमतें और अल्लाह ताला की तरफ से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो ये है कि अज़ाब जो नाजिल होता है, जब इंसान नेक लोग, अच्छे लोग अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीदा तर्क कर देते हैं, तब भी अल्लाह का इज्तिमाई अज़ाब नाजिल होता है, सब पर नाजिल होता है। तो ये जो नेक लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, इनका गुनाह ये होता है कि ये अमर बिल मारूफ तर्क कर देते हैं, इसलिए इन पर भी अज़ाब नाजिल होता है, उनका गुनाह है वो भी। तो इसलिए इन पर अज़ाब नाजिल करके अल्लाह ताला उनके उस गुनाह की सज़ा उनको दुनिया में दे देता है और इनको पाक साफ़ कर देता है गुनाहों से, और आखिरत में उनका अच्छा अंजाम होता है। और जो लोग गुनहगार, कुफ्र हैं, काफिर हैं, मुशरिक हैं, नेक लोग नहीं हैं, अमर बिल मारूफ करना तो दूर की बात, नमाज में नहीं पढ़ते, तो ऐसे लोगों के लिए दुनिया में उस अज़ाब के ज़रिए ज़िल्लत और निकमत है, और आखिरत में फिर अज़ाब उनके लिए अलग होगा। दुनिया में भी अज़ाब, आखिरत में भी अज़ाब। लेकिन जो नेक लोग हैं उनके लिए सिर्फ दुनिया में अज़ाब होगा। क्यों? ताकि दुनिया ही में उनके गुनाह की सज़ा उनको मिल जाए और आखिरत के संगीन और ख़तरनाक गुनाह से वो बच जाएं। तो जो मुसीबतें और परेशानियाँ आती हैं, उनकी बहुत सारी हिकमतें हैं, जिन सब हिकमतों को हम समझ नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ हिकमतों का ज़िक्र जो नुसूस में आया है वो ये है कि अल्लाह ताला अज़ाब इसलिए भेजता है ताकि उसके ज़रिए अपने बंदों को जो है गुनाहों से पाक साफ़ कर दे और उनके दर्जात को बुलंद करे। आखिरत में अज़ाब, मुसीबत पर हदीस पाक में आता है कि अगर किसी मोमिन को, मुसलमान आदमी को अगर कोई कांटा भी चुभता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी वजह से उसके गुनाहों को माफ़ करता है, या उसके दर्जात को बुलंद करता है, या उसकी नेकियों में इजाफ़ा करता है। तो यहाँ भी, तो फिर आपने एक और सवाल किया इसी सवाल में जुड़ा हुआ कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, तो उनको क्यों नहीं बचा देता, उनको अज़ाब क्यों नहीं नाज़िल करता? इसमें भी अल्लाह की हिकमत है। चूँकि अगर इस तरह से बचाया जाए तो जो है ये सोचेंगे लोग कि ये आदमी जो है जो मर गया है ये कितना ख़तरनाक है, उसके ताल्लुक़ से लोग बदज़नी का शिकार होंगे, उसके लिए दुआ भी नहीं करेंगे मग़फ़िरत की। तो बहुत सारे वसाविस ज़हन में पैदा होंगे, ताकि ऐसे ज़हन में वसाविस लोगों के पैदा ना हो, अल्लाह की रहमत से लोग मायूस ना हो, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। अगर वो मुशरिक और काफिर नहीं है, मुसलमान हैं, गुनहगार हैं, तो उनके लिए वो दुआए मग़फ़िरत करें, उनके ताल्लुक़ से हुस्न ज़न रखें, गरचे कि वो गुनहगार हैं। गुनहगार होने का ये मतलब नहीं कोई आदमी गुनहगार है तो उससे आप नफ़रत कीजिए, बल्कि ये कि उसके लिए दुआ कीजिए, उस पर तरस खाइए कि इसको समझ क्यों नहीं आती है, उसके लिए अल्लाह से दुआ कीजिए, उसकी हिदायत के लिए, उसकी जो है सही रास्ते पर आने के लिए, उसके और उसके समझाने की कोशिश कीजिए। ये सारी जो है हिकमतें हैं, बहुत सारे फ़वाइद हैं। तो अज़ाब जो नाज़िल होता है, कभी तो हमारे अपने करतूतों की वजह से नाज़िल होता है, कभी ये कि हमारा गुनाह नहीं होता है लेकिन फिर भी अज़ाब आता है। क्यों? इसलिए ताकि अल्लाह ताला आखिरत में हमारे दर्जात को बुलंद करे और हमें जो कुछ भी छोटे मोटे गुनाह हो रहते हैं अल्लाह ताला उन गुनाहों को ख़त्म कर दे, आखिरत में दर्जात को बुलंद करे, सवाब में इजाफ़ा करे। इंसान क़यामत के दिन जब अपने नामा अमाल को देखेगा, बहुत सारी ऐसी नेकी उसको मिलेंगी, वो कहेगा अल्लाह ताला ये नेकी तो मैंने की ही नहीं है, तो अल्लाह ताला कहेगा ये तुम्हारे फ़लाँ मुसीबत की वजह से ये नेकी हमने लिख दी है, तुमने फ़लाँ दुआ की थी वो दुआ हमने कबूल नहीं की, उसके बदले में हमने तुम्हारे लिए ये नेकियां जमा करके रखी हैं। तो ये सारी बातें हैं जिनकी वजह से अल्लाह ताला के अज़ाब आते हैं, आज़माइश के लिए, इम्तिहान के लिए, सज़ा के लिए और भी दीगर फ़वाइद के लिए। बात समझ में आई? जी शेख जी, वय्याकुम बारकल्लाहु फ़ीकुम। अगली हम रिवायत देखते हैं। अल-फ़स्लुस्सानी, दूसरी फ़सल है जिसमें हसन, ज़ईफ़ और सही रिवायतें हैं, मुश्तरक हैं। पहली रिवायत ये पहली ये दो रिवायतें हम पढ़ेंगे। ये हसन दर्जे की रिवायत है और ये सही दर्जे की रिवायत है।
دیکھیں گے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رأيت مثل النار نام حاربها ولا مثل الجنة نام طالبها رواہ الترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما رأیت مثل النار، میں نے جہنم کے جیسے نہیں دیکھا، نام حاربها، اس سے بھاگنے والا سو جاتا ہے، ما رأیت مثل النار، میں نے جہنم کے جیسے نہیں دیکھا، نام حاربها، جہنم سے بھاگنے والا، جہنم کے اوصاف، جہنم ایسی ہوگی ایسی ہوگی، جب اس جہنم کے بارے میں ذکر سنتے ہیں، اس کے اوصاف کو سنتے ہیں تو ہر شخص جو ہے اس سے بھاگنا چاہتا ہے، اس سے دور رہنا چاہتا ہے۔ اس کے باوجود بھی بھاگنے والا آدمی غفلت میں سویا رہتا، بھاگتا نہیں ہے، غفلت میں سویا رہتا، بھاگتا نہیں۔ کس سے نہیں بھاگتا؟ ان گناہوں سے نہیں بھاگتا جو جہنم میں لے جانے والے ہیں، اس راستے سے دور نہیں بھاگتا جو راستہ جہنم میں لے جا رہا ہے، سویا ہوا ہے، غفلت کی نیند سویا ہوا ہے۔ یہ مفہوم ہے، ما رأیت مثل النار نام حاربها، میں نے جہنم کے جیسے نہیں دیکھا کہ اس کا بھاگنے والا اس سے سویا ہوا ہے۔ جہنم اتنی خطرناک ہے، اس قدر شدید ہے، اس کا عذاب جو اس کی چنگاری کم سے کم اگر دنیا میں گر جائے، ایک ہلکی سی چنگاری دنیا کو جلا کے خاکستر کر دے، اس کے باوجود بھی ہم جہنم سے بھاگتے نہیں، سوئے ہوئے، غفلت کی نیند سوئے ہوئے، گناہوں سے نہیں بچ رہے ہیں۔ تو یہ اس لیے ایک دوسری روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہنم کو پیدا کیا تھا تو جنت اور جہنم کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا تو جبریل کو بھیجا تھا، جبریل سے کہا تھا جاؤ جہنم کو دیکھ کے آؤ، تو جبریل علیہ السلام گئے جہنم کو، جا کے دیکھا، آ کے بیان کیا اللہ تعالیٰ جہنم کو جو دیکھے گا کبھی داخل نہیں ہوگا، مطلب کبھی ایسا کام نہیں کرے گا جس کی وجہ سے جہنم میں جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جہنم کو شہوات سے گھیر دیا، شہوات مطلب جو ہم انسان دن رات چاہتے ہیں، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، یہ کر لو وہ کر لے، شہوت انسان، تو شہوتوں سے گھیر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جا کے پھر بھیجا جبریل کو، جاؤ دیکھو جہنم کو، تو جبریل علیہ السلام دیکھ کے آئے، کہا یا اللہ تعالیٰ جہنم سے تو کوئی بچ نہیں پائے گا، اس کو تو چاروں طرف سے دنیا کی رنگینیاں، حسین اور خوبصورت چیزیں دنیا کی گھیرے ہوئے ہیں، ہر شخص جو ہے جائے گا یہ چیز لے لوں یہ چیز لے لوں، دنیا کی رنگینیاں اور شہوتیں اس کو گھیرے ہوئے ہیں، اس کو حاصل کرنے کے چکر میں آدمی جہنم میں گر جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کے پاس بھیجا، جاؤ جنت کو دیکھو، جنت کو دیکھا، اتنی حسین خوبصورت جنت ہے، جبریل علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ جو بھی جنت کو دیکھے گا وہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، کوئی اس میں داخل ہوئے بغیر نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جا کے جنت کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے مکارے سے گھیر دیا، مشکلات سے، پریشانیوں سے گھیر دیا۔ پھر جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ جا کے دیکھو، جبریل علیہ السلام جا کے دیکھ کے آئے، کہا کہ اللہ تعالیٰ اب تو جنت میں کوئی داخل نہیں ہو پائے گا، اتنی مشکل ہے جنت میں داخل ہونا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جنت کا طلب کرنا، اس کے حاصل کرنے کے لیے انسان کو بہت ساری مشقتیں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جنت میں داخل ہونے کے لیے انسان کو نماز پڑھنی پڑتی ہے، روزہ رکھنا پڑتا ہے، زکوٰۃ دینی پڑتی ہے، حج کرنی پڑتی ہے، بہت ساری نیکیاں کرنی پڑتی ہیں۔ نیکیوں کو کرنے کے لیے بہت ساری مصیبتیں، پریشانیاں، مشقتیں کرنی پڑتی ہیں، اپنی بہت ساری چاہتوں کو قربان کرنا پڑتا ہے، اپنی نیند کو قربان کرنا پڑتا ہے، اپنے مال کو قربان کرنا پڑتا ہے، زکوٰۃ صدقات کے لیے بہت ساری مشقت پریشانی اسے جھیلنی پڑتی ہے، بہت ساری قربانیاں اسے دینی پڑتی ہیں۔ ایک شخص سے علم حاصل کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے اسے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، اپنی نیندوں کو قربان کرنا پڑتا ہے، رات میں دیر تک وہ جو ہے پڑھائی کرتا ہے، محنت کرتا ہے، پھر فجر سے پہلے کھڑا ہو جاتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے، اس وقت کی میٹھی میٹھی نیندوں کو قربان کرتا ہے، ٹھنڈی کو برداشت کرتا ہے، گرمی کے موسم میں گرمی کو برداشت کرتا ہے، ٹھنڈے پانی کی مشقت اور پریشانی کو برداشت، بہت ساری مصیبتیں ہیں، بہت ساری پریشانیاں، مشقتیں، ان کو برداشت کرتا ہے۔ تو اس طرح سے جنت مکارہ سے گھری ہوئی ہے اور جہنم شہوات سے گھری ہوئی ہے۔ اس لیے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے جہنم کے جیسے نہیں دیکھا کہ اس سے بھاگنے والا آدمی سویا ہوا ہے۔ حالانکہ بھاگنے والا آدمی سوتا تھوڑی ہے، جب اس کے اوپر کوئی مصیبت پریشانی ہے، کوئی چیز بھاگتا ہے تو آدمی پھر سو تھوڑی سکتا، بھاگتا ہے، لیکن جہنم سے بھاگنے والے سوئے ہوئے ہیں،
انہیں کوئی فکر ہی نہیں جہنم سے بھاگنے کی. ولا مثل الجنت نام طالبها، اور نہ ہی جنت کے کی طرح میں نے کوئی چیز دیکھی ہے کہ اس کو طلب کرنے والا سویا ہوا ہے. جنت کو ہر شخص طلب کرنا چاہتا ہے، ہر شخص حاصل کرنا چاہتا ہے. کیسے؟ سوتے سوتے نماز چھوڑ کر سو جائے اور سوچے کہ مجھے جنت مل جائے، جنت الفردوس مل جائے، مجھ کو جنت کا اعلیٰ مقام مل جائے. نماز چھوڑے، روزہ چھوڑے، زکوٰۃ چھوڑے، حج چھوڑے، سب گناہ کرے اور سوچے کہ جنت مجھے مل جائے. ساری نیکیوں کو اور فرائض کو جو ہے چھوڑ کر کے سویا ہوا ہے غفلت کی نیند، اور سوچ رہا ہے کہ مجھے جنت مل جائے. جنت کی طلب، جنت کی چاہت میں وہ لگا ہوا ہے. کیسا جنت کا طالب ہے، کیسا جنت کا چاہنے والا ہے، سویا ہوا ہے نیک اعمال سے، اچھے اعمال سے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان کی. ایسا میں نے نہیں دیکھا. ہم لوگ جو ہے دن رات جو ہے واعظ و نصیحت سنتے ہیں، دن رات لوگوں کو دیکھتے ہیں، لوگوں کو دفن کرتے ہیں، موت ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. اس کے باوجود بھی سوچتے ہیں کہ یہ موت یہ تو فلاں ہم کو نہیں آئے گی، دوسرے لوگوں کو آئے گی. اس طرح زندگی گزارتے ہیں جیسے موت اپنے کو نہیں آئے گی، گویا کہ موت دوسرے لوگوں کو آئے گی. ایسے ہم لوگ زندگی گزارتے ہیں. تو ہمیں ان میں اللہ کے عذاب سے، جہنم کی مشائق سے ڈرنا چاہیے. یہی باب سے مناسبت ہے. اگلی روایت دیکھتے ہیں اس باب کی. وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ارى ما لا ترون. آپ نے فرمایا کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو، یا میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے ہو. مطلب جہنم کی کیا خطرناک ہے، جہنم اور عالم برزخ وغیرہ وہ سب میں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے ہو. واسمع ما لا تسمعون، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے ہو. اللہ رب العالمین اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی بہت ساری چیزیں دکھلاتا تھا اور بہت ساری چیزیں ایسی سناتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز دیکھی، اتت السماء وحق لها ان تؤت، آسمان چرچرایا. آسمان اتت معنی آسمان چرچرایا. نیچے ایک نمبر معنی میں ہاتھ دیا الصوتت من الاتیت و صوت الاقطاب. یہ جو ہے اس کی چرچرانے کی، اس کے جو ہے آواز آسمان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی. وحق لها ان تعت، اور اس کے لیے یہ حق ہے کہ وہ جو ہے چرچرائے. کیوں چرچرائے اس کا ذکر آگے. والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. ما فیہا موضع 4 اصابع الا وملک واضع جبہتہ ساجد للہ. اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، نہیں ہے اس میں آسمان میں 4 انگلی کی جگہ. موضع 4 اصابع، 4 انگلی کی جگہ نہیں، مگر وَمَلَكٌ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ، مگر ایک فرشتہ اپنی پیشانی کو رکھے ہوئے، ساجد اللہ کے لیے سجدہ کیے ہوئے. اللہ کے لیے سجدہ کیے ہوئے فرشتے اپنی پیشانی کو رکھے. مطلب زمین میں کوئی 4 انگلی کی جگہ خالی، آسمان میں 7 آسمان کتنے بڑے، سوچ نہیں سکتے، تصور نہیں کر سکتے. زمین جو ہے، اس آسمان کے نیچے زمین، سورج، چاند، ستارے، سینکڑوں ہزاروں سیارے ہیں جو کتنے بڑے ہیں. اور پھر سوچے آسمان کتنا بڑا ہوا، اس کے اوپر دوسرا، تیسرا، چوتھا کتنے بڑے ہوں گے، سوچ نہیں سکتے. ان آسمانوں میں 4 انگلی کی جگہ خالی نہیں ہے، مگر وہاں پر فرشتہ موجود ہے. اس سے فرشتوں کی تعداد کا اندازہ لگا سکتے ہیں. فرشتوں کی تعداد کس قدر زیادہ ہوگی. ایک روایت میں یہ ہے کہ فرشتے بیت معمور کا طواف کرتے ہیں، جو ایک بار طواف کرتا ہے دوبارہ اس کی باری قیامت تک نہیں آتی. اتنے زیادہ فرشتے ہیں. واللہ لو تعلمون ما علم، اللہ کی قسم لگا اگر تم لوگ جان لو جو میں جانتا ہوں. لضحکتم قلیلا، تو بہت کم تم ہنسو گے. ولبکیتم کثیرا، اور بہت زیادہ رو گے. اس معنی کی حدیث پیچھے گزر چکی ہے اس کی تفسیر. وما تلذذتم بالنساء علی الفروشات، اور اپنے بچھونوں پر، نرم نرم گدوں پر اپنی بیویوں کے ساتھ تم لذت محسوس نہیں کرو گے. اس عذاب کو، اس پریشانی کو جو برزخ میں، قیامت، قبر میں، جو آخرت میں جو آئے گی، اور جہنم کا جو عذاب ہے، اگر اس کو تم لوگ دیکھ لو. وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُودَاتِ تَجْأَرُونَ إِلَى اللَّهِ، اور تم لوگ جو ہے نکل جاؤ. اگر تم لوگ دیکھ لو جو میں دیکھ رہا ہوں تو تم لوگ نکل جاؤ، جو ہے صحراؤں کی طرف تم لوگ جو ہے چلے جاؤ. نیچے 2 نمبر میں معنی دیا ہوا الصحاری. صعودات کا معنی صحاری، صحرا، صحراؤں میں چلے جاؤ. تجأرون الی اللہ، اللہ کی طرف تم بلند آواز سے جو ہے دعا کرو. تجأرون میں نے ترفعون اصواتکم بالدعاء والبکاء، رو رو کر کے وہ بکا ہے اللہ کے گریہ وجاری کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے تم دعا کرو. اگر تم وہ لوگ دیکھ لو، وہ چیز دیکھ لو جو میں دیکھتا ہوں، اور وہ چیز سن لو جو میں سنتا ہوں. قال ابو ذر، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا لیتنی کنت شجرۃ تؤذد. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ حدیث سن کر کہتے ہیں کاش
کاش کہ میں ایک درخت ہوتا تو جسے کاٹ دیا جاتا، کاٹ کر کے وہ درخت جو ہے ختم ہو جاتا ہے، اس سے نہ کوئی حساب ہوتا نہ کتاب ہوتا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ اس حدیث کو سن کر اس قدر خوف زدہ ہوئے، اس قدر ڈرے، انہوں نے کہا کہ کاش کہ میں جو درخت ہوتا اسے کاٹ دیا جاتا۔ رواہ احمد الترمذی و ابن ماجہ، اس حدیث کے امام احمد اور امام ترمذی ابن ماجہ وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی مصیبت اور پریشانی سے بچائے، جہنم کے عذاب سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اپنا خوف پیدا کرے، تقویٰ پیدا کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر خوف اور بکا پیدا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔